سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ہمارے پاس سنگ دل کی پارٹ 2۔ سحر نسیم کو ہسپتال چھوڑانا بھائی نے عصمت کو کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اب ہی سحر نسیم کو ہسپتال چھوڑانا۔ میں اندر سے بہت خوش تھی کہ آج جناب سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بات کروں گی، لیکن مجھ پہ یہ خبر نہ تھی کہ یہ میرا خواب ہوگا۔ عصمت نے اپنے آفس میں یہ فون کر کے سرکاری گاڑی منگوائی، فرنٹ سیٹ پر خود بیٹھ گیا اور پیچھے مجھے بٹھا دیا۔ خود پورے راستے میں ڈرائیور سے باتیں کرتے رہے۔ میں نے سوچا کہ اس بندے کو جان میں پھنسانے کے لیے مجھے دنیا سے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا۔ اتنی دیر میں ہم اسپتال پہنچ گئے۔ عصمت نے اپنی امی سے خیریت معلوم کرنے کے بعد کہا کہ میں دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ میں نے کہا عصمت 2 منٹ کے لیے امی کے پاس بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھابھی کو لے کر گھر لے کر چلے گئی۔ بھابھی نے گھر کھانا تیار کیا اور گھر میں سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا، اور پھر عصمت نے اور مسز عصمت میرے لیے کھانا لے کر ہسپتال آ گئے۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ کھانا کھا لو۔ میں نے کھانا ٹیبل پر رکھنے کے بعد عصمت کو کہا کہ کھانا کھا لو، لیکن انہوں نے نہ ہاں یا نہ میں جواب دیا۔ میں اپنی جگہ پر بڑی پریشان تھی اور اندر سے عصمت مجھے کہا جا رہا تھا۔ میں یہ جاننے کے باوجود بھی بے بس تھی کہ عصمت شادی شدہ آخر کا رنگ بہتر ہو گئے اور چلنے کے قابل ہو گئے۔ ہم نے ہسپتال سے چھٹی لے لی اور 1 ہفتے تک عصمت کے گھر رہے۔ عصمت کی بیوی نے 1 جوڑا کپڑے مجھے دیا اور 2 جوڑے کپڑے، ایک میری بہن کے لیے اور ایک میرے ابو کے لیے دیا۔ اس کے علاوہ میری امی کو 1000 روپے اور 500 روپے مجھے دیے۔ ہمارے آنے کا ٹکٹ بھی عصمت نے دیا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن ہم نے بنو عقیل سے خانیوال جانا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس بندے کے لیے میں مر رہی ہوں اس نے کبھی سلام کے جواب کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر میں کیا کروں گی؟ چلو عصمت بات تو نہیں کرتا، لیکن میں مشکل دیکھ لیتی تھی۔ ہم سیٹیں شالیمار ایکسپریس کی ہوئی تھی۔ بنو عقیل ریلوے اسٹیشن پر شالیمار ایکسپریس کا ٹائم 2 بجے کا تھا۔ دوپہر کا کھانا کے بعد ہم لوگ اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عصمت صاحب اپنے دفتر میں گاڑی کا بتا کر آئے تھے۔ اتنی دیر میں گاڑی پہنچ گئی۔ ہم نے سامان گاڑی میں رکھا اور بھابھی فہیم عصمت کے گلے لے کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں تیرے احسان اور تیرے وفاداری کا بدلہ کبھی بھی نہیں اتار سکتا۔ میں ایک بہت حقیر انسان ہوں، میرا ایک غریب خاندان سے تعلق ہے۔ عصمت نے بھائی فہیم کے آنسو صاف کیے اور وہ الفاظ دوبارہ دہرائے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ اسی بات پر فہیم نے کرتا میرا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر وہ تیری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے۔ فہیم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی اور کہنے لگا کہ عصمت اگر میں آپ کو دوستی کے لیے کہوں تو آپ قبول کرو گے؟ عصمت نے کہا کہ دوستی کے لیے ہاتھ قبول نہیں کروں گا، البتہ آپ میرے بھائی ہو سکتے ہیں۔ بھائی فہیم نے کہا کہ میں اکلوتا ہوں اور مجھے دوستی اچھی لگتی ہے۔ عصمت نے آنکھوں میں آنسو بھرا کر کہا کہ دل ایک بار دیا جاتا ہے اور اس میں اپنے دل پر جس کا نام لکھ چکا ہوں وہ میری خاطر دنیا کو خدا حافظ کہہ چکا ہے۔ اس کی خاطر میں کسی اور چہرے کو اس طرح تصور نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی خاطر تنہائی کو پسند کیا ہے۔ میں اکثر دیکھتی تھی کہ عصمت تنہا رہتے تھے اور اکثر ٹیپ سنتے تھے کہ ایک بار میں نے بھی عصمت کے کمرے سے عطا اللہ نیازی کی غزل دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا کی آواز سنی اور اس غزل کے ساتھ عصمت کے گنگنائی کی آواز بھی سنی۔ خیر، عصمت اور بھائی فہیم کے درمیان کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ بھائی فہیم 10 باتیں کرتے اور عصمت ایک دفعہ کہتا تھا سوری بھائی، جیسے تم چاہتے ہو میں نے اسے نہیں کر سکتا۔ بڑی تکرار کے بعد امی نے عصمت کو کہا کہ بیٹا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ عصمت نے امی کے ہاتھ چوم دیا اور کہا کہ میری پیاری ماں حکم کرو۔ امی نے کہا کہ جو فہیم کہہ رہا ہے وہ تم مان جاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ کل چلیں جانا، رات کو میں اس بارے میں بات کروں گا۔ امی نے کہا بیٹا ہماری تو آج کی سیٹیں بک ہے۔ عصمت نے کہا کوئی بات نہیں، اسٹیشن ماسٹر سے بات کر لیتا ہوں۔ عصمت نے اسٹیشن ماسٹر سے بات کر لی۔ اگلے دن کی ہماری وہی سیٹیں ہو گئی تھی۔ عصمت نے اپنی بیوی سے کہا جو بات یہ پوچھ رہے تو ان کو مکمل تفصیل بتا دینا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان سے ان کو بتاؤں کیونکہ یہ اعتبار نہیں کرے گی۔ ہم نے ایک چھوٹی سی گزارش